السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے ندیم نور ہم ہر بدھ کو آپ کی خدمت میں موڈ اور مزاج کے حوالے سے پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ حسب سابق میں سامنا نواز موجود ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ہمیں لیٹسٹ جو ٹریٹمنٹ پیراڈائمس ہیں، گائیڈنس ہے موڈ کے حوالے سے، موڈ اور مزاج کی بیماریوں کے حوالے سے ہمیں دیتی ہیں۔ مسامنا، ویلکم ٹو دی شو ونس اگین۔ مسامنا، آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، آج کل موڈ اور مزاج کے حوالے سے اس چیز کا دنیا میں بڑا شہرہ ہے، بہت بات چیت کچھ عرصے سے کی جا رہی ہے کہ انسان خود بھی کچھ ایسا کر سکتا ہے جس سے اپنے موڈ اور مزاج کو وہ ہینڈل کر سکے، اس میں تبدیلیاں پیدا کر سکے، اور اس سلسلے میں سی بی ٹی کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو کچھ اگر مختصراً بتا دیں کہ یہ سی بی ٹی کیا ہے اور اس کا موڈ سے کیا تعلق ہے، اور اس کی سگنیفیکنس پر بھی پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ جی، سی بی ٹی بیسکلی کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی کو کہتے ہیں، اور اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھائیں تو بیسکلی یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے تھیراپیز میں، ایک ایسا ماڈل ہے تھیراپی کا کہ جس میں ہم مریض کی تھاٹس پر کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ رویوں پر کام کرتے ہیں، اور ان دونوں کے کمبینیشن سے جا کر کہیں موڈ مزاج میں تبدیلیاں پائی جاتی ہیں۔ تو بیسکلی ہماری سوچوں کا بھی ہمارے موڈ پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور ہمارے کچھ رویے بھی ہوتے ہیں جس کا بڑا موڈ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو سی بی ٹی ماڈل کے تھرو مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پر پھر ساتھ ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوگی، کہ نہ صرف سوچوں میں امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ کچھ رویوں پر بھی کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں سی بی ٹی ماڈل کے تھرو موڈ کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اگر ہم بات کریں تو موڈ تو صرف ایک پہلو ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کا موڈ خراب ہے تو اس میں سے موڈ کوئی ایک پہلو ہے۔ سی بی ٹی کہتے ہیں کہ کوئی 4 اور پہلو ایسے ہیں کہ جس میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ساتھ یعنی 5 ٹوٹل پہلو ہوتے ہیں کہ جن پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان 5 پہلوؤں کی وجہ سے ہی کسی کا موڈ خراب بھی ہوتا ہے، اور ان 5 پہلوؤں پر کام کرنے سے کسی کا موڈ کو ہم بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ جس میں سے ایک پہلو موڈ کا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ اس وقت میں بہت سیڈ ہوں، یا اس وقت مجھے غصہ آیا ہوا ہے، یا میں غصے میں ہوں، یا شیم میں ہوں، میں ہرٹ ہوں۔ تو یہ جو ہم ایک لفظ میں بتا دیتے ہیں کہ اس وقت میری یہ سٹیٹ ہے، تو یہ بیسکلی یہ ہمارا موڈ ہے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے موڈ پر بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے۔ جس میں سے دوسری چیز ہے وہ ہے ہماری تھاٹس۔ سوچوں کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے موڈ سے، اور سی بی ٹی کے تھرو یہ چیز سامنے آئی کہ سوچیں ہی ہمیں آگے موڈ کی طرف لیڈ کرتی ہیں۔ جیسی سوچیں ہوتی ہیں ویسا ہی ہمارا موڈ ہوتا ہے، اور پھر جیسا موڈ ہوتا ہے پھر ویسے ہی ہم ایکٹ کرتے ہیں۔ تو سوچوں کو آپ سمجھیں کہ ایک بنیادی کردار کے طور پر ریپرزینٹ کیا گیا ہے سی بی ٹی ماڈل کے تھرو، کہ یہ بڑا ہی ان کا ایک اہم رول ہے۔ ہماری جو بھی تھاٹس آتی ہیں، منفی آتی ہیں یا مثبت آتی ہیں، تو اس کا ہماری اوور آل ویل بینگ پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تیسرا پہلو موڈ مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے کہ ہمارے رویے کیسے ہیں، ہمارے بیہیویئرس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں اس وقت بہت اداس ہوں، تو بعض اوقات اداسی میں ہم کچھ ایسے رویے بھی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مزید اداس ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم کسی سے ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں، ہم اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ڈائٹ کا بھی خیال نہیں رکھتے، کھانے پینے کا بھی کوئی وقت نہیں مقرر کرتے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ لوگ تو گانے بھی ایسے سننا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مزید موڈ اپسیٹ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سوشلی بالکل آئسولیٹ کر لیتے ہیں، یا کمرے میں بالکل بند کر لیتے ہیں، سن لائٹ کا ایکسپوجر نہیں دیتے، کوئی چہل قدمی زندگی میں نہیں لاتے۔ اب یہ کچھ ایسے رویے ہیں کہ جس کی وجہ سے موڈ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کوئی کہے کہ میں بہت غصے میں ہوں، تو غصے میں بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے رویے ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے غصے میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
جیسے کہ اگر کسی کو غصہ آیا ہوا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ لاؤڈ ہو، اونچی آواز میں بات کرے اور وہ بہت زیادہ بولے. بعض اوقات وہ اس کو اگر کوئی مشورہ دے کہ آپ بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھیں گی نہیں، ان کا دل کرے گا کہ وہ کھڑے ہو کر بات کریں اور مزید جو ہے وہ قریب جا کر بات کریں اس شخص کے. تو یہ کچھ ایسے رویے ہیں کہ جس کی وجہ سے مزید غصے میں اضافہ ہوگا، یا بعض اوقات اسی شخص کے سامنے بیٹھے رہنا، اسی کمرے میں اسی جگہ پہ رہنا، ایسے رویے ہیں جو کہ مزید ہمارے موڈ کو خراب کریں گے. اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اینشیس ہوں یا مجھے انزائٹی ہو رہی ہے. جیسے لوگوں کو لفٹ میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے یا ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، مختلف چیزوں سے ڈر لگتا ہے، تو وہ کچھ ایسے رویے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اس خوف میں مزید اضافہ ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی کہے کہ مجھے لوگوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے، مجھے سوشل انزائٹی ہوتی ہے، اور رزلٹ کے طور پر وہ مزید لوگوں کو اوائڈ کرتا ہے، وہ ایسی محفلوں میں نہیں جاتا جہاں پر زیادہ لوگوں سے انٹریکشن کرنی پڑے، جہاں زیادہ لوگ ہوں، وہ شاپنگ مالز میں جانے سے اوائڈ کرتے ہیں ایسے لوگ. یا جیسے کوئی لفٹ میں بیٹھنے سے کسی کو ڈر لگتا ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ لفٹ میں نہ جائے، وہ سیڑھیاں چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ لفٹ میں نہیں. اب یہ کچھ ایسے رویے ہیں کہ جس کی وجہ سے مزید اس کے خوف میں اضافہ ہوگا. تو ہمارے رویوں کا بڑا اہم رول ہے ہمارے موڈ میں. جس طرح سے ابھی یہ میں نے کچھ ایسی ایموشنز کی بات کی جو کہ ہمیں انکمفرٹیبل کر دیتے ہیں، اسی طرح سے کچھ ایسے موڈ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بہت خوش کرتے ہیں. تو خوشی میں بھی بعض اوقات ہمارے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے مزید خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے کہ بہت زیادہ خوشی میں لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ پسند کرتے ہیں، زیادہ تیار ہونا پسند کرتے ہیں، کھانے پینے کے زیادہ شوقین ہو جاتے ہیں، یا ایون میوزک بھی ایسا سنتے ہیں کہ جس سے ان کا موڈ مزید اپلفٹ ہوتا ہے. تو رویوں کا بڑا اہم تعلق ہے ہمارے موڈ سے. لوگ یوزلی اپنے موڈ کے مطابق آپریٹ کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا موڈ ہی ہمیں چلائے. لیکن CBT یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ رویوں پر اگر پرو ایکٹیولی کام کریں اور کچھ اپنی تھاٹس پر پرو ایکٹیولی آگے بڑھ کر کام کریں، خود سے ڈیزائن کر کام کریں، تو ہم اپنے موڈ کو اپنے مطابق بھی چلا سکتے ہیں، اور جو ہمارا مائنڈ ہے وہ ہمارے موڈ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو سکتا ہے. اگلا پہلو جو CBT کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو اگلا پہلو جو بڑا اہم ہے وہ ہے کہ ہمارے کچھ فزیکل سمٹمز یا فزیکل ریئیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے موڈ پر افیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی کی نیند پوری نہ ہوئی ہو، اگر کسی کو کہ سر درد رہتا ہے، اگر کسی کوئی تھکاوٹ رہتی ہے، آرام نہیں پراپر لیا گیا ہو، یا کھانا پینا پراپر نہیں ہے، ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی اور فزیکل النس ہے، تو اس کی وجہ سے بھی موڈ پر کافی برا اثر پڑتا ہے. اور اگین اگر جنرلی کوئی کیمیکل امبیلنس ہے تو نیچرلی وہاں پہ پھر اس کی بھی ضرورت پڑے گی کہ کیمیکل کے امبیلنس کو پہلے بہتر کیا جائے. پھر جو آخری پہلو موڈ کو مینیج کرنے کے لیے بڑا اہم رول پلے کرتا ہے وہ ہے ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ماحول جو آس پاس کا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے موڈ کو بڑا افیکٹ کرتا ہے. اب ماحول میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ لوگ آ جاتے ہیں، کن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز کیسے تھے، بچپن کیسا تھا، حالات و واقعات ہمارے ساتھ کس طرح کے پیش آئے. پھر ہم کیسی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پر کیا سرچ کرتے ہیں، ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر اچھا اثر رکھتے ہیں یا برا رکھتے ہیں، کیا وہ ہمیں موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں یا وہ کچھ ٹاکسک لوگ ہیں، کچھ ڈسکریج کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر کیا ہمارے آس پاس کا ماحول ایسا ہے کہ جس میں نہ زیادہ سن لائٹ کا ایکسپوجر ہے، نہ ہی کچھ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جس میں ہم فریش فیل کریں. تو انوائرمنٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں موڈ کو مینیج کرنے کی تو پھر انہی 5 چیزوں پر ہی ہمیں ساتھ ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور CBT کے مطابق کسی ایک پہلو پر بھی اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا ایفیکٹ دوسرے پہ آئے گا، پھر تیسرے پہ آئے گا، اور یہ 5 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. کسی ایک پر جو بھی کہیں سے بھی اگر کوئی شروع کرے کام کرنا تو تھوڑا سا اس پر اگر اچھا اثر آئے گا اس پہلو پر، تو کہیں نہ کہیں پھر دوسرے پہلو پر بھی اثر اس کا پڑنا شروع ہو جائے گا. لیکن سب سے جو اہم چیز ہے ان 5 پہلوؤں میں، ان میں سے سب سے اہم چیز ہے ہماری اپنی سوچ.
ہماری تھاٹس کس طرح کی ہیں. اور CBT جو سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ ہماری تھاٹس پر ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے, کہ ہم اکیلے میں اپنے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کے مطابق پھر ہمارا موڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے اپنے موڈ کو اور اپنی سوچوں کو الگ الگ پہچاننے میں, کیونکہ اکثر اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں, کیا موڈ ہے آپ کا, تو یوزلی لوگ جو رپورٹ کرتے ہیں وہ ان کا موڈ نہیں ہوتا, وہ ان کی تھاٹ ہوتی ہیں. جیسے کہ کوئی کہے کہ میرا اس وقت دل کر رہا ہے کہ میں سامنے والے کو یہ جا کر کہوں, تو یہ اس کی موڈ نہیں ہے, یہ اس کی سوچ ہے. بالکل. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اس نے مجھے کوئی انسلٹنگ بات کی ہے, تو یہ ایک تھاٹ ہے, یہ موڈ نہیں ہے. تو موڈ ہمیشہ اگر پہچاننا ہے تو وہ اس کے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک لفظ میں ہوتا ہے یوزلی موڈ کے. ایک لفظ میں اگر ہم بتا سکیں کہ میں اس وقت یہ فیل کر رہا ہوں تو وہ ہمارا موڈ ہے. لیکن اگر کوئی لمبے سینٹنس میں ہم ایکسپلین کریں کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری تھاٹ ہے. اور جب تھاٹس کو ہم پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ پھر اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چیلنج کرنے سے بھی پہلے کا ایک قدم ہے کہ جس میں ہمیں پہچاننا ہے کہ وہ سوچ منفی ہے یا مثبت ہے. اگین کئی دفعہ ہمارے پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ سوچ منفی ہے. کیسے؟ کیونکہ یوزلی وہ سوچ ہمیں برا فیل کروا رہی ہوتی ہے, اسی خاص سوچ کی وجہ سے ہی ہمارا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر تو ہم یہ پہچان لیں کہ کوئی سوچ ہماری منفی ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں پھر کوئی چیلنجنگ اسٹریٹجیز استعمال کرنی ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی ان سوچوں کے بارے میں ایویڈنس تلاش کرنا, یعنی یہ پہچاننا کہ آیا یہ سوچ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا یہ صرف کچھ ایک دو واقعات کی بنیاد پر میری یہ سوچ اس طرح کی آ رہی ہے. تو جب یہ ہم پہچاننا شروع ہوتے ہیں کہ یہ ایویڈنس اتنے ہیں, کتنے ایویڈنسز ہیں جو کہ میری اس سوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کتنے ایویڈنسز ہیں جو کہ ہماری اس سوچ کو نگیٹ کر رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو پھر پلڑا دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھاری پلڑا کس کا ہے. اگر تو ہماری سوچوں کے ایویڈنسز کم ہیں اور ہم ازمپشنز پر زیادہ چل رہے ہوتے ہیں زندگی میں, تو پھر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی الٹرنیٹیو سوچ کو پریکٹس کیا جائے کہ میری یہ سوچ سرے سے ہے ہی غلط, کیونکہ کوئی ایویڈنس خاص مجھے نہیں پتہ چلا اپنے ماضی سے کہ یہ سچ ہے, یا کسی کے بارے میں جو ہماری سوچ ہوتی ہے یا اپنے بارے میں ہماری سوچ ہوتی ہے یا فیوچر کے بارے میں. جیسے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آئی ایم اے لوزر, میں ایک ناکام شخص ہوں, تو اس کے لیے اس کو کوئی ایویڈنسز لانے کی ضرورت ہے کہ کیسے کوئی اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ ناکام ہے. کیونکہ یوزلی اپنے بارے میں جو ہماری سوچ ہوتی ہے اگر منفی ہو تو وہ ہمارا موڈ خراب کرتی ہے, دوسروں کے بارے میں اگر ہماری سوچ منفی ہے تو وہ بھی ہمارا موڈ خراب کرتی ہے, اور اگر کوئی فیوچر کے بارے میں بھی منفی سوچ رکھتا ہے تب بھی وہ اس کا موڈ خراب رہے گا اور وہ اینشیس رہے گا. تو اگر تو کسی کے پاس ایویڈنس ہے کہ ہاں جی کافی چیزیں بتا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں میری زندگی ناکام گزری ہے, تو یہاں پر اس کو پھر کچھ بیلنس تھنکنگ ضرور انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے اپنے اینڈ پر, کہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوں گی لائف میں کہ جو کہ مکمل طور پر اس کو ناکام پروو نہیں کریں. تو یعنی آپ نے تھاٹ کے بارے میں یا سوچ کے بارے میں ابھی بتایا کہ اس کی بھی کافی شکلیں ہوتی ہیں, یہ گمان بھی ہوتا ہے, یہ اندازہ بھی ہوتا ہے, یہ حقیقت بھی ہوتی ہے, یہ ہماری اپنی ذہن کی اختراع بھی ہو سکتی ہے جو ہم کسی وجہ سے اس سوچ میں انڈلج کرتے ہیں. تو ہر سوچ کو حقیقت کا درجہ دے دینا فائدہ مند نہیں ہے. بالکل. اور جس بیلنس کی آپ بات کر رہے تھے وہ بھی ایسے کریٹ ہوتا ہے جب ہم اپنی سوچوں کو مختلف انداز میں دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنی ہی سوچ کو حرف آخر نہیں سمجھ لیتے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا آٹومیٹک رسپانس تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہر سوچ پر یقین رکھتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں ایسا سوچ رہا ہوں یا ایسا محسوس کر رہا ہوں تو وہی سچ ہے, اور اس پہ پھر ہم زیادہ کویشچن بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا پرسپیکٹیو یا کوئی دوسرا اینگل بھی ہو اس خاص سچویشن کو دیکھنے کا. تو ہم ہمارا ایک آٹومیٹک رسپانس جو ہماری سوچ دے رہی ہوتی ہے ہم اس کے مطابق رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. تو CBT ماڈل کہتا ہی یہی ہے کہ بیسکلی اپنے تھاٹس کو ہم پہچانیں, ان کو چیلنج کرنا سیکھیں. ہماری سوچیں
فیکٹ نہیں ہوتی ہیں. ہماری سوچیں آپ سمجھیں کہ ایک ہائپوتھیسس کی طرح ہوتی ہیں. جیسے کوئی ریسرچ شروع کرتا ہے, کنڈکٹ کرتا ہے, تو اس سے پہلے وہ کچھ اسٹیٹمنٹس تیار کرتے ہیں کہ میں یہ اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں. اگر کوئی یہ اسٹڈی کرتا ہے کہ جی کیسے اسموکنگ لنگ کینسر کاز کرتی ہے, تو اس کے لیے وہ پہلے ایک ٹیسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ چلو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو ہماری سوچیں بھی ایک ہائپوتھیسس کی طرح ہی ہوتی ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایک ٹیسٹنگ پروسیجر سے گزارنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہم کچھ ایویڈنسز تلاش کریں کہ میری یہ سوچ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے. اور بعض اوقات ہماری سوچوں کو ایویڈنس سپورٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر سوچ پر کویسچن کریں یا ہم بالکل بھی اپنی کسی بھی سوچ پر یقین ہی نہ کریں اور ہر سوچ کو ہی بار بار اس پر سوال اٹھائیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ ان تھاٹس کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے موڈ کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم سٹک ہو جاتے ہیں. ہمارا موڈ اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے باقی معاملات پر بھی کام نہیں کر پاتے. تو CBT ماڈل بیسکلی ہمیں اپنی ان تھاٹس پر کام کرنے کے بارے میں سکھاتا ہے, اور یہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے کیونکہ سوچوں کو بدلنا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے, کیونکہ ہماری سوچیں ویسے بھی ایک دن میں بنی بھی نہیں ہوتی. ہماری تھاٹس کو مختلف فیکٹرز ہیں جو کہ بچپن سے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میری اور آپ کی سوچ ڈفرینٹ اگر ہے تو اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. میں اگر ان فیکٹرز کی کچھ کو اگر مینشن کروں تو اس میں ہماری اپ برنگنگ کیسی ہوئی, ہمارا بچپن کیسے گزرا, ہماری اسکولنگ کیا تھی, ہماری ایجوکیشن کیا تھی, کون سے سبجیکٹس ہم نے پڑھے, گھر کا ماحول کیسا تھا, ہمارے دوست کس طرح کے تھے, ہمارا کلچر, ہم کس ملک میں, کس شہر کے کس علاقے میں رہے, ہمارا کلچر کیا تھا. ایون مذہب بھی ہمارے سوچوں کو انفلوئنس کرتا ہے. ہمارے جو کلچرل انوائرمنٹ ہے وہ ہماری سوچوں کو انفلوئنس کرتا ہے. ہم نے کیسی کتابیں پڑھی بچپن سے, کن لوگوں میں ہم اٹھے بیٹھے, کتنے انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلقات رہے. ایون فیس بک کی نیوز فیڈ ہمارے سوچوں کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. ہمیں کیسے فارورڈ میسیجز لوگ بھیجتے ہیں, یہ انکانشیسلی ہماری تھاٹس بنا رہے ہوتے ہیں. ایون جینڈر بھی بڑا اہم رول پلے کرتا ہے تھاٹس کو, کیونکہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ خواتین اور مردوں کی وہ ایک طرح سے نہیں سوچتے. تو بہت سی چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں تو تب جا کر کسی کی سوچ بنتی ہے, اور وہ بڑے سالوں کا, بڑے عرصے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. پھر ہماری عمر ایک ایسا رول پلے کرتا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر بھی ہماری سوچیں بنی ہوتی ہیں. ہمارے ایکسپیرینسز کیسے رہے, ٹرومیٹک ایکسپیرینسز کتنے تھے, یا اچیومنٹس کیسی تھیں, یا کتنی دفعہ ہمارے فیلیئرز ہوئے, یہ ساری چیزیں ہماری تھاٹس کو انفلوئنس کرتی ہیں. تو جب اتنے عرصے سے ہماری سوچیں بن رہی ہوتی ہیں تو وہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوتی ہیں, اس میں وقت ضرور لگتا ہے. کافی لمبے عرصے کا, کافی مہینوں کا پروسیس ہوتا ہے جس میں ایکٹیولی اگر کوئی اپنی سوچوں کو روزانہ کی بنیاد پر چیلنج کرنا شروع کر دے. جیسے غصے میں جب ہم آ جاتے ہیں تو اگر یہ کوئی دیکھنا شروع کر دے کہ کیوں کوئی غصے میں آتا ہے, وہ کون سی ایسی تھاٹس ہوتی ہیں جو ہمیں دوسرے کے بارے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جس کے بعد پھر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیں, اور یہ پریکٹس کا کام ہے, اور یہ بڑے عرصے سے پریکٹس کے بعد کہیں جا کر کوئی ٹرین ہوتا ہے کہ کیسے اپنی تھاٹس کو چیلنج کرے. یعنی غصہ یا موڈ کی خرابی بھی کوئی اچانک سے ہو جانے والی تبدیلی نہیں ہے جی, اس کے پیچھے بھی کچھ ایونٹس یا کچھ سوچوں کا دخل ہے, اور اگر انہیں بدلاؤ ان میں لانے کی کوشش کی جائے تو جو اینڈ رزلٹ ہے غصے کا آ جانا یا موڈ کا خراب ہو جانا یا اندرونی موسم کا خراب ہو جانا, اس کو خود سے بھی کچھ نہ کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. اس وقت ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم CBT کے ساتھ سیلف ہیلپ کو اور اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے پروگرام کو بریک کے بعد جاری رکھیں گے. ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ہم بریک پر نہیں جا سکے اور ابھی ہم اپنے پروگرام کو ہی دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں. ہم موڈ اور مزاج کی بہتری کے حوالے سے CBT ماڈل پر بات کر رہے تھے, جو کہ ایکرونم ہے کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی کا, جس میں کوگنیشن کا مطلب ہے the way we make sense of the things around us and the world around us. سوچ بچار سے اس کا تعلق ہے. بیہیویئرل کا تعلق بیہیویئر ریزلٹنگ بیہیویئر سے ہے. بالکل. اور تھیراپی سے مراد کوئی ایسا کام جس سے بہتر کیا جا سکے. تھیراپیوٹک سے مراد علاج سے تعلق رکھنے والے کام. تو آپ ہمیں مس سامنہ یہ بتا رہی تھیں کہ کیسے
ہم نے جو آخری بات کی تھی وقفے سے پہلے وہ یہ تھی کہ جو موڈ اور مزاج کی خرابی بھی ہے وہ بھی کوئی اچانک سے ہو جانے والا کام نہیں ہے، گو کہ اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے یا اس طرح سے سوچا نہ جائے تو لگتا ہے جیسے میرا موڈ فلاں نے خراب کر دیا، یا میرا جب بھی میں اس شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ سا آ جاتا ہے. حالانکہ موڈ کی اس شکل کا تعلق ایک پوری ریسیپی سے ہے، ایک کمبینیشن سے ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ پوری ہوتے ہوتے پھر موڈ کا کوئی رنگ نمایاں ہوتا ہے. اور آپ تھاٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ تھاٹس بھی ان کا شیپ اپ ہونا بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور اس کا تعلق بہت سے فیکٹر سے ہے جس میں سے کچھ کا ذکر آپ نے کیا، ہماری سوچیں، ہماری تعلیم، ہم کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، سو مچ سو کہ جو ایس ایم ایس ہمیں آتے ہیں اس سے بھی ہماری تھاٹ فارمیشن پر اثر پڑتا ہے. جیسے سیل لگ گئی ہے، یہ کھا لیں، یہ لانچ ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے ہماری سوچوں پر تو اثر پڑتا ہے. تو آپ پلیز اسی ڈائریکشن میں ذرا گفتگو کو جاری بھی رکھیے، میں درمیان میں آپ سے سوال بھی کرتا رہوں گا. تھاٹ کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جو پروسیڈ کرتی ہیں یا موڈ پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ موڈ کسی انسان کا اگر اس کی زندگی پر برا اثر ڈال رہا ہے تو یہ تو ایک اینڈ پروڈکٹ ہے، تو جن چیزوں سے مل کے یہ بنی ہے تو ان کو افیکٹ کرنے سے موڈ پر بھی افیکٹ کیا جا سکتا ہے، موڈ کو بھی بدلا جا سکتا ہے. بالکل. میں اگر تھاٹس کی ہی بات کروں تو یوزلی لوگ زیادہ تر جس وجہ سے پریشان رہتے ہیں وہ اپنی سوچوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. ہم ہمارے بلیف سسٹم جس طرح کے بنے ہوئے ہیں، جو پیراڈائمز ہیں ہمارے، یعنی جو سوچوں کا ایک ماڈل ہے جو بڑا فکس سا ہے اور وہ بڑے عرصے سے ایک بنا ہوا ہے اور بڑا پختہ ہو چکا ہے ہمارے ذہن میں، ہم زیادہ تر اسی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں. جیسے کسی کے بارے میں کچھ رنجشیں پال کے رکھنا دل میں اور وہی بار بار اپنے آپ کو یاد کراتے رہنا، تو یہ ہم پریشان اپنے آپ کو رکھتے ہیں. دوسرے والا تو کچھ برا کر کے تو بھول بھی چکا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، اسے شاید پتہ بھی نہ ہو، اس کو شاید پتہ بھی نہ ہو لیکن ہم نے یاد رکھا اور ہم روزانہ کئی دفعہ یاد کراتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. پھر جیسے بہت سے لوگ ہیں جو ان ریزنٹمنٹس کی وجہ سے، ان رنجشوں کی وجہ سے کسی کو معاف نہیں کر پاتے اور ایک بوجھ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے لوگوں کو بہت سے اپنے بچپن کے واقعات یا ماضی کے کچھ ایسے تلخ یادیں جو کہ وہ بھلانا نہیں چاہتے اور بار بار یاد کرتے ہیں کہ بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، کسی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، کسی نے مجھے یہ کہا تھا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. بعض اوقات انہی کو یاد کر کے یا بعض اوقات اپنے فیلیئرز کو بار بار یاد کر کے یا کسی شیم میں اتنا زیادہ ڈیپلی ہم انوالو اور انگیج ہو جاتے ہیں کہ ہم اسے نکل ہی نہیں پاتے اور انہی سوچوں. فیلیئر کے بارے میں ایک بڑا رومانٹسزم بھی پایا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے دماغ میں اکثریت. تو کیا فیلیئرز پہ توجہ دینے یا فیلیئرز کو یاد کرتے رہنے سے کوئی اچھا سبق ہم سیکھتے ہیں یا مزید کوئی ول پاور کا اور حوصلے کا اور ہمت کا بیڑا غرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، فیلیئرز کو اگر ہم یاد کر رہے ہیں کہ اس فیلیئر سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں کہ پاسٹ میں کوئی ایسی مسٹیکس ہوئیں جو کہ ہم آگے کے لیے یہ ارادہ کریں کہ ہم ان کو نہیں دہرائیں گے، تو پھر تو فائدہ ہمیں دے رہی ہیں. لیکن فیلیئرز کو بار بار یہ یاد، ہر نیا کام کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے فیلیئرز کو یاد کرنا شروع کر دیں کہ کیونکہ پاسٹ میں بھی میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا اور میں پہلے بھی ناکام رہا لہٰذا میں آگے بھی ناکام ہی رہوں گا، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ فیلیئرز کو یاد کرنا کوئی ہمارے لیے کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہے. تو ہماری اپنی ہی کچھ سوچیں جو ہوتی ہیں جو اپنے بارے میں ہو سکتی ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں ہو سکتی ہیں، یا مستقبل کے بارے میں ہو سکتی ہیں کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا یا مجھ سے نہیں ہوگا یا میں فیل ہو جاؤں گا. تو ایسی سوچیں ہماری اپنی ہمارے اگینسٹ کام کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے فیور میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں. تو بلیفس میں نے ایک جیسے بات کی کہ یہ ہمارے لیے ہمارے موڈ کو خراب کرنے کے لیے بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں. تو CBT کے تھرو ایک تو ہمیں موڈ کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنی سوچوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر کچھ ایسے سنہری رویے یا وائٹل بیہیویئرز میں کہوں گی کہ ہمیں ایسے اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے کہ جس سے وہ جو ہماری ایک اوائڈنس نیچر ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ڈپریشن میں، اداسی میں لوگ ہر چیز اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ان کو اگر ہم کچھ بھی ایسا سجیشن دیں کہ اٹھ کر اگر کمرے سے اٹھ کر تو لاؤنج میں آ کے بیٹھ جاؤ تو وہ بھی ان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ اتنی ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے برین کی
کے میکانزم کو اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف کمرے سے اٹھ کر باہر بیٹھ کر جانے سے ہی کچھ پرسنٹ کمی آ جاتی ہے، کچھ ہیومن انٹریکشن سے کچھ پرسنٹ کمی آ جاتی ہے مایوسی میں، کچھ چہل قدمی شروع کرنے سے ہی ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے، پھر کچھ ڈائٹ میں کچھ تبدیلیاں کرنے سے ہی ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے. تو کچھ ایسے رویے ہم کئی دفعہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈپریشن میں، اداسی میں یا غصے میں اضافہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو پھر ان رویوں کی جگہ پہ کچھ وائٹل بیہیویئرز ایسے ایڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے کچھ تھوڑا ہر رویہ کچھ پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے موڈ کو میں بہتری میں مدد دے ہماری. جیسے میں نے کہا کہ وائٹل بیہیویئر ایک اگر کوئی اپنانا شروع کر دے کہ واک کرنا شروع کر دے، یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے. پھر اگر مشکل وقت کو، مشکل حالات کو اوائڈ کرنے کی کسی کی اگر عادت ہے تو وہ گریجولی اپنے آپ کو ایسے مشکل حالات و واقعات کو تھوڑا فیس کرنے کی عادت ڈالے. جیسے جو لوگ بڑے اینشیس ہوتے ہیں، جیسے بہت سے لوگوں کو پریزنٹیشن دینے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگوں میں آنے جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر گریجولی اپنے آپ کو ایکسپوجر دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی جا کر کسی ایسے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایکسپوجر دینا کہ جہاں پر سب سے زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن گریجولی اپنے آپ کو ایکسپوجر دینے سے ہی ان کا وہ رویہ جو ہے وہ پختہ ہوگا کہ وہ اس کو فیس کرنا سیکھیں گے. لیکن ہم جذبات میں آ کر بعض اوقات ایسے ایکشنز لے رہے ہوتے ہیں جو کہ مزید ہماری جو منفی عادات ہیں اس کو انہینس کرتے ہیں. تو رویوں پر بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بہت کامن ہے کہ ڈپریشن کے پیشنٹس کو، جو کہ اس وقت اس اسٹیٹ میں نہیں ہوتے، پر ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ کم از کم اگر کوئی آدھے گھنٹے کی واک نہیں کرتا تو 10-15 منٹ سے ہی شروع کرے واک کرنا، اور اسی سے ہی آہستہ آہستہ ان کی باڈی، ان کا برین ایک مومنٹم پکڑ لیتا ہے، ایک رفتار پکڑ لیتا ہے آہستہ آہستہ کہ وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ باقاعدہ فزیکل اور سائیکولوجیکل چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں صرف اتنے سے ہی رویے سے. تو بیہیویئرس کا بھی بڑا اہم رول ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے بات کی کہ فزیکل سمٹمز، فزیکل ریئیکشنز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو نیند پوری نہیں ہو رہی، اگر تو کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے، اگر بڑے عرصے سے اگر کوئی فزیکل پین میں مبتلا ہے اور اس کے لیے پراپر ہیلپ نہیں لے رہا، تو ظاہر ہے ان چیزوں سے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہمارا موڈ ہوتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں میڈیکیشن اگر ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے اور ہم نہیں لے رہے تو وہاں پر پھر ضرورت ہے کہ وہاں اگر میڈیسن پرسکرائب کی گئی ہیں تو لینے کی ضرورت ہے. جہاں جینوئنلی اگر کسی کو پرسکرائب کی گئی ہے کہ ہیلپ کی، میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. تو ہمارے فزیکل سمٹمز بھی بہت زیادہ ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. ہمارے جو فزیکل سمٹم ہوتے ہیں، لوگ کئی عرصے اپنے کام میں اتنے زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں کہ ریسٹ کا خیال نہیں کرتے. گھروں میں خواتین بعض اوقات گھریلو معاملات میں اتنا زیادہ بزی ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنا خیال رکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور جسمانی طور پر وہ ڈفرینٹ ایک سٹیٹ میں جانا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اگنور کرتی رہتی ہیں. جیسے اپنے آرام کا خیال نہ رکھنا، تھکاوٹ کو اگر ہو رہی ہے تو اس کو بھی اگنور کرنا کیونکہ کام اور باقی چیزیں پرائرٹی میں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہیڈ ایکس بہت زیادہ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس کو بھی اگنور کرتے رہتے ہیں. اور بعض اوقات تو ان کی جگہ پہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی سیلف میڈیکیشن میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں، جیسے چائے کافی کا استعمال کرتے رہنا اور پھر اس کے اماؤنٹ میں اضافہ کرتے رہنا، اور کوئی کوئک فکس تلاش کرتے رہنا کہ عارضی طور پر کوئی سلوشن بس جلدی سے مجھے مل جائے. تو یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے موڈ پر انکانشیسلی یا انڈائریکٹلی اثر ضرور پڑا ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ڈپریس ہیں، یا پتہ نہیں کیوں میں اتنی ایگزاسٹ رہ رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. یا لوگ اکثر یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ آئی نیڈ اے بریک. تو وہ کہیں نہ کہیں وہ بریک کیونکہ دے نہیں رہے ہوتے تو پھر باڈی خود سے پھر ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے، یا تو پھر کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے، یا فزیکلی بعض اوقات سمٹمس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ موڈ کو مینیج کرنے کے لیے روزانہ کی بیسس پہ ہمیں فزیکل ریئیکشنز کا بھی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں فزیکل لیول پر اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور ایسی اگر کوئی علامتیں آ رہی ہیں تو وہ ہمارے موڈ کو افیکٹ ضرور کریں گی، تو ان کو بھی ساتھ میں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. پھر انوائرمنٹ کی ہماری فزیکل ہیلتھ کی خرابی کا بھی ہمارے موڈ پر برا اثر، یا جو گڈ ہیلتھ پریکٹسز ہیں
اس میں انڈلج نہ کرنے سے بھی ہمارا موڈ خراب رہنے لگتا ہے؟ جی بالکل، اور میں نے جیسے کہا کہ لوگ زیادہ اس کو پرائرٹی نہیں سمجھتے، باقی کام زیادہ ضروری ہوتے ہیں. ڈاکٹرس کی اپوائنٹمنٹ کئی دفعہ لوگ بڑی دیر سے لیتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، اور جب بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو تب بعض اوقات اپوائنٹمنٹ میں بھی ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اس کو پرائرٹی میں بھی رکھنا بڑا ضروری ہے. جہاں ہم رویوں کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم تھاٹس کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ فزیکل ہیلتھ اور فزیکل سمٹمس کو بھی مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے. آخری چیز جیسے میں نے بات کی انوائرمنٹ کی، تو کئی دفعہ انوائرمنٹ میں تبدیلیاں لانے سے موڈ پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات لوگ ایک مونوٹنس وے میں ایک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کو چینج کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اور جب کبھی چینج کرتے ہیں تو بڑا خاطر خواہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے موڈ میں بہتری آئی ہے. پھر اور انوائرمنٹ میں جیسے میں نے کہا کہ بے تحاشا چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں جہاں ہو سکے اگر ہم ایسی تبدیلیاں لے کے آئیں، جیسے کہ ایسی کتابیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جو کہ جیسے سیلف ہیلپ کے لیے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے بہت سے موٹیویشنل کتابیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ پڑھتے ہیں. تو اپنے پرابلمس کے لیے بھی بہت سی دفعہ ہم اگر ایسی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو وہ بھی ہمارے لیے بڑا اچھا اثر رکھتا ہے. پھر لوگ گوگل پہ، یوٹیوب پہ اتنا کچھ سارا دن جو ہے وہ ایسی چیزیں سرچ کر ہوتے ہیں جو بعض اوقات شاید اتنی ضروری نہیں، تو وہاں پر اگر اپنے موڈ کے حوالے سے لوگ سرچ کرنا شروع کر دیں یا کچھ سیلف ہیلپ کے لیے، تو وہ بھی ان کو فائدہ دے گا. اگین اس میں انوائرمنٹ میں پھر لوگ بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹاکسک لوگ آس پاس ہمارے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ڈسکریج زیادہ کرتے ہیں، ہمیں انکریج نہیں کرتے، موٹیویٹ نہیں کرتے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں بن پاتی، ہم جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس کمیونیکیشن کے ایریا کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو انوائرمنٹ میں تبدیلیاں بعض اوقات جہاں ہم اگر لانا چاہیں، اگر ہم لائیں تو بہت ہیلپ کرتے ہیں یہ چیز. تو اگر ہم موڈ مینجمنٹ کی بات کریں تو ابھی تک جتنے بھی ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک فیکٹر ایسا نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں، کوئی ایک ایسی کوئی آپ سمجھیں کہ فارمولا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ سبھی اگر یہ ایک چیز کوئی فالو کرے. کوئی ایک میجیکل سلور بلٹ نہیں ہے جو موڈ کے حوالے سے تمام مسائل کو ایریڈیکیٹ بھی کر دے اور پھر آئندہ کے لیے بھی ٹھیک رکھے. جی بالکل. ایک سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں جیسے آپ نے بتایا جن کے کرنے سے تھوڑا تھوڑا کرنے سے ایک کلیکٹیو جو پکچر کریٹ ہوگی وہ اچھے موڈ کی طرف لے کے جائے. جی بالکل. اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ موڈ اچھا ہو تو میں یہ کام کروں. اصل میں وہ موڈ اچھے کا انتظار سے زیادہ شاید کسی ول پاور کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمت نہیں ہے، ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، ابھی میری نیت نہیں اتنی تو لہٰذا میں نہیں کروں گا. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مت ہے کہ جی شاید نیت بہت ضروری ہوتی ہے اور ارادہ پہلے ضروری ہے تو پھر اس کے بعد ہم کام کریں. کیونکہ جب کوئی اسٹیٹ میں آتا ہے کہ اس کو اپنے موڈ کو لازمی طور پر بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب کوئی اداسی محسوس کرتا ہے یا کرونک لیول پر غصے میں رہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ول پاور ہے وہ کافی حد تک ایگزاسٹ ہو چکی ہے، تبھی وہ اس پوائنٹ پر آئے. تو اگر ایگزاسٹ ہو چکی ہے تو پھر اس کے واپس آنے کا انتظار کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم کسی اسٹرکچر کو زیادہ فالو کریں، کسی اسکلز کو، کسی مہارتوں کو زیادہ فالو کریں، بجائے کہ اپنے اندر کا وہ جو ایک روشنی یا جذبے جس کی ہم بات انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس پر ریلائی کریں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ نیت اور ارادوں کا بھی ویٹ نہیں کرتے اور اسکلز کو پریکٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ پیچھے کہیں نہ کہیں ول پاور بھی دوبارہ سے ریفریش ہو کر سامنے ضرور آتی ہے. لیکن اس چیز کا ویٹ کرنے کی بالکل بھی آپ سمجھیں کہ یہ کوئی اتنا کوئی اچھا قدم نہیں ہوگا کہ ہم ویٹ یہ کریں کہ جو بھی کام کرنے اس کے لیے پہلے ایک نیت ہونی چاہیے، پہلے اس کے لیے پہلے میرا موڈ بننا چاہیے، پہلے میرا دل چاہنا چاہیے وہ کام کرنے کو، تو پھر ہی میں آگے کنٹینیو کروں گا. اور اب تو بہت زیادہ اس چیز پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ جتنی آج کل اتنی فاسٹ پیس پہ لائف چل رہی ہے تو زیادہ تر ریلائی ہمیں کیلنڈرز پر اور گھڑی پر کرنے کی ضرورت ہے بجائے کہ ہم اپنے موڈ مزاج پر کریں. یعنی کہ ٹائم ڈریون اگر کوئی ہونا شروع ہو جائے یا روٹین ڈریون ہونا شروع ہو جائے کہ جو روٹین جو اسکیجول جو صبح سے پتہ ہے کہ یہ کرنا ہے تو اس کو اگر کوئی فالو کرنا شروع ہو جائے، یا گھڑی اور کیلنڈر کیا بتا رہے ہیں ہمیں اس کو اگر فالو کرنا شروع ہو جائے، تو وہ لوگ زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں
جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے, جو گولز ہوتے ہیں اس کو جلدی اچیو کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں کہ آج موڈ ہے تو میں کروں گا اور آج موڈ نہیں ہے تو لہٰذا نہیں کروں گا, تو یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس میں ہم اپنے گولز اچیو نہیں کر پاتے. اور جب کوئی اپنے گولز اچیو نہیں کرتا تو اس وجہ سے اس کے موڈ پہ اگین مزید کمی آ جاتی ہے. بالکل. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے فیکٹرز ہمیں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی ایک چیز کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اس فلاں چیز نے یا اس فلاں شخص نے میرا موڈ خراب کیا. بہت سے ایسے ایکشنز ہم خود ہی لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا موڈ ڈاؤنر میں جا رہا ہوتا ہے. کیا اس میں بلیمنگ کا بھی رول ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم اپنے مشکل یا خراب موڈ کی ذمہ داری دوسرے لوگوں میں یا آؤٹ سائڈ انٹیٹیز میں تلاش کرتے ہیں تو اس میں پھر موڈ اور مزاج کو ہینڈل کرنا, مینیج کرنا اور اس کو خرابی سے بہتری کی طرف لے کے آنا, اس میں کامیابی کی شرح کم ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں اور خود اسے مینیج کرنے لگتے ہیں تو اس میں زیادہ کامیابی دیکھی گئی ہے. تو کیا یہ بلیم کرتے رہنا, اپنے آپ کو وکٹم محسوس کرنا یا پھر رسپانسبلٹی محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ کے اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تگ و دو کرنا, ان دونوں میں سے کون سی چوائس زیادہ اچھی اور رزلٹ اورینٹڈ ہے؟ دیکھیں, اونرشپ لینا تو پہلا قدم ہے ڈیفینیٹلی. جہاں بات ہوتی ہے کہ ہم بلیم کرتے ہیں اور ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی اور بدلے کیونکہ اس نے میرا موڈ خراب کیا تھا, تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے کیونکہ کسی اور کو بدلنا بھی مشکل ہے اور اپنے آپ کو بدلنا بھی بہت مشکل ہے. دونوں کام بڑے مشکل ہیں, لیکن ان میں سے جو کم مشکل کام ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو بدلنا ہے. دوسرے کو بدلنا, اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے میں کتنی مشکل ہمیں درپیش ہوتی ہے اور لوگ اتنے ڈیفیکلٹی, ایک واک جیسی عادت بنانا یا پانی زیادہ پینے کی عادت بنانے میں ہی لوگوں کو اتنی ڈیفیکلٹی آتی ہے, تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنے میں کتنی دشواریاں آتی ہیں. تو پھر کسی دوسرے شخص کو بدلنا تو اور بھی مشکل ہے کہ ہم کسی دوسرے کو بدلیں یا اس کا ویٹ کریں کہ وہ بدلے گا تو پھر ہی ہم بدلیں گے. تو اونرشپ پہلا قدم ہے کہ جس میں ہم یہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. خود ذمہ داری لینی بڑی ضروری ہے کہ میرے کرنے والے کام کون سے ہیں. اور یہ بلیمنگ ایسی چیز ہے کہ جس میں کافی انرجی ہماری ویسٹ ہوتی ہے, ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ہم, کہ جس میں ہم فرسٹریشن میں ہی رہتے ہیں کہ کسی اور کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے, کسی اور کی وجہ سے یہ ہوا ہے. رسپانسبلٹی ٹیکنگ پہلا قدم ہے کسی بھی تبدیلی میں, تبدیلی لانے میں کسی بھی طرح کی, کہ جس میں ہم یہ ذمہ داری لے لیں کہ میرے کرنے والے کام کون سے ہیں اور مجھے اپنے آپ سے ہی شروع کرنا ہے جو بھی تبدیلی لانی ہے. تو جب ہم اپنے آپ میں لانے میں اتنی دشواریاں پیش آتی ہیں تو پھر ہم یہ امید اگر رکھیں کہ وہ کوئی دوسرا بدلے گا یا اس میں جلدی تبدیلی آئے گی تو وہ ایک مشکل ٹاسک ہے اور وہ اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ہماری بہت سے کاموں میں تاخیر ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سامنے سے تبدیلی آئے گی. یعنی اس میں یہ ذمہ داری اٹھا لینا کہ یہ میرا موڈ ہے جی, اور اس میں بہتری یا اس کے اتار چڑھاؤ میں میرا بھی کافی رول ہے اور میں اس کے لیے رسپانسبل سمجھتا ہوں. اپنے آپ کو اس سے زیادہ اچھے اور زیادہ افیکٹو موڈ مینجمنٹ کے پروسیس کا آغاز کیا جا سکتا ہے. یہ ایک پیراڈائم ہے مسامنا جس کے متعلق میں نے بات کی. تو جیسے سوچیں ہمارے اور تھاٹس ہمارے موڈ کو شیپ اپ کرتی ہیں تو ہمارے عقائد یا ہماری پیراڈائمز بھی ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کسی پروگرام میں ہم پیراڈائمز سے ریلیٹڈ گو کہ پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اسے ریفریش کریں. جیسے ایک مرتبہ ایک پروگرام نے آپ نے ہمیں بتایا کہ جو فیئرنیس فیلیسی ہے, جیسے زندگی میں ہمیں ہمارے حصے کے چیلنجز اور ہمارے حصے کی پریشانیاں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی, اسٹریسز ہمیں پسند نہیں ہوتے, وہ ہمیں آ جاتے ہیں, وہ ہم پر آن پڑتے ہیں. بالکل. اس پر جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے تو اچھا ہی کیا تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ اس شخص نے یا دنیا نے یا فلاں نے ایسا کیوں کیا, تو ایسا کرنے سے جو دباؤ کی کیفیت ہے وہ زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے, موڈ پر اور بھی بوجھ آن پڑتا ہے. بالکل. اور یہ کوئی اچھی مینجمنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی پروگرام میں ہم موڈ کو
برباد کرنے والی، خراب کرنے والی پیراڈائمز یا عقائد پر بھی بات کریں، لیکن ابھی ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے پروگرام کو ریپ اپ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے 5 سے 6 بجے کے درمیان دوبارہ موڈ اور مزاج کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے.